پہلی تو بات ہے یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے. امت میں میجورٹی محدثین کی صحت کے اوپر حکم لگاتے ہیں، اور دور اعظم میں جو بڑے کرٹک ہیں اس فیلڈ میں، شیخ البانی، شیخ زبیل زئی، دونوں اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں. امام ترمذی نے بھی اسے حسن غریب لی. غریب کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ غریب غربا کوئی آپ والا ہے. عربی میں غریب کہتے ہیں اجنبی کو، یعنی ایسی حدیث ہے جو صرف ایک صحابی نے روایت کی. بخاری کی جو حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، جو مسلم میں بھی ہے، صحیح حدیث ہے لیکن غریب ہے کیونکہ اس کا راوی ایک ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ صحت کے درجے میں اترتی ہے. رہا یہ والا وسوسہ کہ اگر مگر کی بات نہیں ہوتی، یہ عرب میں سٹائل ہے گفتگو کرنے کا، یہ کوئی مک نہیں بناتا، ورنہ اگر یہ مشکوک بناتا ہو تو یہ سٹائل تو قرآن میں موجود ہے. سورہ الزخرف میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے نبی علیہ السلام فرما دو بالفرض اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اسے پوچھوں. تو یہ اگر مگر کے ساتھ کیوں بات ہو رہی ہے؟ اللہ کا تو بیٹا ہونا ہی نہیں، لم یلد ولم یولد. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو اے نبی فرماؤ میں اسے پوچھ رہا ہوتا. تو چونکہ میں کسی کو نہیں پوچھ رہا اللہ کے سوا، لہٰذا اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. تو یہ اللہ نے اگر مگر کر کے بات کی، یہ بات سمجھانے کے لیے. اور اس میں وہ یاد رکھیے وہ قادیانی بھی ایک اعتراض کرتا. بخاری میں حدیث ہے، عبداللہ ابن ابی اوفا سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے نبی علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم کو دیکھا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں میں نے نبی علیہ السلام کا بیٹا ابراہیم دیکھا ہے جو بچپن میں فوت ہو گیا تھا. اگر وہ زندہ رہتا تو قادیانی کہتے ہیں دیکھیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبوت ختم نہیں ہوئی ہے، کیونکہ وہ ایک صحابی کہہ رہا ہے کہ ابراہیم اگر بڑا ہوتا تو ان کو بھی ہم یہ جواب دیتے ہیں یہ اگر اس والا ہے جو قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے نبی تم فرماؤ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اس کی بات کرتا. قادیانی دو نمبر یہ کرتے ہیں، یہ حدیث آدھی پڑھتے ہیں، اس کے آگے بھی الفاظ ہیں. عبداللہ ابن ابی اوفا کہتے ہیں کہ چونکہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہے اس لیے آپ کا بیٹا بچپن میں ہی فوت ہو گیا، وہ بڑا ہوا ہی نہیں ہے. اور یہ تو ختم نبوت کی دلیل تھی. یہاں کئی قادیانی آتے ہیں، وہ لے کے آتے ہیں، جب ان کو بات بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ساڑھے مولوی نے کہانی کرائی ہے. کہانی کرائی ہے بھائی، بڑے بڑے لیول کی کہانی کرائی ہے. تو وہ اگر مگر والا معاملہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ وہ اسی لیے بڑا نہیں ہوا کہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہے، اس کی وجہ سے آپ کے بیٹے کو جوانی نہیں نصیب ہوئی. اب آپ کو وہ آیت سمجھ آئے گی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. محمد تو مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ان کا کوئی بچہ مرد تک پہنچے گا ہی نہیں. ان کی ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ ان کا بچہ مرد نہ ہو، ورنہ جس طرح ابراہیم کا بچہ اسماعیل اور اسحاق پیغمبر ہوئے تو نبی کا بھی پروٹوکول تھا کہ امام الانبیاء کا بچہ بھی پیغمبر بنتا. لیکن یہ پروٹوکول ختم نبوت کے منافی ہونا تھا. بیک وقت دونوں چیزیں تو سرٹیفائی نہیں ہو سکتی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بچے کو جوانی تک جانے نہیں دیا تاکہ دوسری والی فضیلت کوئی یہ نہ کہے کہ اس سے محروم ہو گئے نبی. تو آپ علیہ السلام کو اللہ نے ختم نبوت اس سے بڑا ٹائٹل دے دیا کسی پیغمبر کو. تو یہ اگر مگر والی بات نہیں، یہ سٹائل. قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے 18 انبیاء کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں. اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ بھی شرک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ہم ان کے بھی سارے اعمال برباد کر دیں. اگر انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال بھی برباد ہو جاتے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ انبیاء میں شرک کرنے کی کیپیسٹی اور کمپیٹنسی موجود تھی. اگر انبیاء نے شرک کرنا ہے پھر تو دین کا ریپریزنٹیٹو کون ہوگا آن دی فیس آف ارتھ؟ اور یہ پھر صرف نبیوں کی توہین نہیں ہوگی، یہ تو اللہ پہ جائے گی کہ اللہ نے جو ریپریزنٹیٹو بھیجا تھا وہ بھی شرک کر رہا ہے. خود ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. نبی تم فرما دو بے شک میری طرف بھی وہی آئی اور مجھ سے پہلے تمام نبیوں کی طرف کہ اے نبیوں اگر تم نے بھی شرک کیا تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تم آخرت میں خسارہ پانے والے ہو. سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی قریب تھا یہ کافر آپ کو راہ حق سے بہکا دیتے اور قریب تھا کہ آپ بھی جھک جاتے اگر ہم آپ کو مضبوط، اور اگر ایسا ہوتا تو ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت کی زندگی اور آپ کو اللہ سے بچانے والا. تو یہ بھی اگر مگر کے ساتھ. سورہ الحاقہ کے اینڈ میں کیا آتا ہے کہ اگر یہ نبی ہماری طرف سے کوئی ایسی بات کر دیں جو ہم نے ان کو وہی نہیں کی تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ کے شارک کاٹ دیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ سچے پیغمبر کے لیے. جھوٹا پیغمبر جتنا مرضی کرے اس کی شارک نہیں اللہ نے کاٹنا. سچے پیغمبر کو اللہ آن کر رہا ہے. کوئی قادیانی پہ دوسری طرف چل پڑتے ہیں. یہاں پہ اگر کا ذکر قرآن میں کئی جگہ اگر ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو یہ ہو جاتا. تو بات سمجھانے کے لیے ہوتی ہے. سیدنا عمر کی فضیلت ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا سیدنا عمر ہوتے، یعنی ان کو ایک پروٹوکول دیا گیا ہے. اور یہ صرف سیدنا عمر کے لیے پروٹوکول نہیں ہے، ہم نے تو اس ٹروتھ کو اور بھی ریویل بہت بڑے لیول پہ. یہ تو ترمذی کی روایت تھی. بخاری مسلم میں تو مولا علی کے بارے میں ایسی روایت. یہ غزوہ تبوک کے موقع پر صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے بچوں اور عورتوں پر حضرت علی کو اپنا خلیفہ چھوڑا اور خود چلے گئے تبوک پہ. یہ پہلا اور آخری موقع تھا کسی جنگ میں سیدنا علی شریک نہیں ہو رہے تھے، تو انہوں نے رونا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے بغیر
آپ کو میں اس طرح اکیلا کیسے جانے دوں؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی، کہ یہ نہ ہو کہ کوئی حضرت علی کوئی نبی مان لے۔ تو قرآن حکیم میں حضرت موسیٰ کا سب سے بڑا سپورٹر کون تھا؟ ہارون علیہ السلام۔ اس لیول کا سپورٹر نبی علیہ السلام کے ساتھ مولا علی تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں یہ ریزیمبلنس تو صرف وہ تھی کہ جیسے کوہ طور پہ حضرت ہارون گئے تھے تو پیچھے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اور ہارون کو چھوڑ گئے تھے، اس کے ساتھ ریزیمبلنس دی جا رہی ہے۔ تو سر وہ جوشوا ابن نون کو تو نہیں چھوڑ کے گئے، صحابی تو وہ بھی تھے، اپنے اس صحابی کو چھوڑ کے جو پیغمبر بھی۔ نبی علیہ السلام کے لیے بھی وہ صحابی اس اعتبار سے اگرچہ وہ پیغمبر نہیں ہے لیکن امپورٹنٹ تھا، ہارون علیہ السلام والی نسبت۔ اور یہ جن لوگوں کو اس حدیث کی سمجھ آئی ہوئی ہے ان کو پتہ ہے کہ حضرت علی کی شان میں نمبر 1 حدیث یہ ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا روئے عرض پہ مولا علی کی شان میں پہلے نمبر پہ کون سی حدیث ہے تو یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اسی لیے بخاری مسلم میں حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں پہلی حدیث، اور دوسری حدیث علی کی شان میں سب سے بڑی وہ ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، اور تیسری ہے جو یہ دوسری والی حدیث ترمذی میں ہے، مسند احمد میں ہے، مسلم میں بھی غدیر خون کا کچھ حصہ، اور تیسری حدیث مسلم کی 240 علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ یہ 3 ٹاپ آف دا لسٹ حضرت علی کے فضائل ہیں۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیں حضرت ہارون اور موسیٰ کی نسبت کا ذکر، اور یہ اتنی کرٹیکل حدیث تھی کہ جن کو سمجھ آئی بھی تھی نا ان کو واقعی ہضم نہیں تھی۔ مسلم شریف میں اس کا ایک طریق ہے نا کہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ایک جگہ جا کے حدیث بیان کرتا ہے اور سننے والا تابعی ہے، وہ کہتا ہے آپ نے واقعی حضرت سعد سے حدیث؟ ہاں واقعی سنی، میں آپ کے باپ سے جا کے وہ پھر عامر بن سعد کے ساتھ سعد ابن ابی وقاص کے پاس، وہاں حضرت سعد کہتے ہیں آپ سے سنا ہے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی، پھر وہ کہتا ہے آپ نے واقعی سنی ہے؟ کہتے ہیں ہاں واقعی سنی ہے۔ اب ان کو ہضم ہی نہیں ہو رہی، مجھ سے آپ ہی کہہ رہے ہیں۔ تو پھر حضرت سعد کو غصہ، وہ کہتے ہیں میری آنکھیں اندھی ہو جائیں، کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے نبی علیہ السلام سے یہ بات نہ سنی ہو۔ اور بعض جگہ طرق میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کم از کم میں نے 7 دفعہ یہ بات نبی علیہ السلام، چونکہ حضرت معاویہ کا دور تھا، حضرت علی کی اتنی بڑی فضیلت کسی کو ہضم ہی نہیں ہو سکتی، تو اس لیے مشکل، لہٰذا یہ بھی حدیث ٹھیک ہے۔ اور دوسرا وہ حدیث سیدنا عمر کی شان میں، اور میں نے آج سے 7 سال پہلے حضرت عمر کے فضائل پہ ایک لیکچر دیا تھا، مسئلہ نمبر 65، اس میں سیدنا عمر کے فضائل میں میں نے 17 صحیح الاسناد احادیث اکثر بخاری مسلم سے بیان کی تھی، کچھ ترمذی سے، مسند احمد سے، ان میں میں نے یہ حدیث بیان کی تھی کہ اگر میرے بات کو جو ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ اگر مگر کا جواب میں نے پہلے دے دیا، یہ بات سمجھانے کے لیے، جیسا کہ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابد، میرے اسلام فرما دو بالفرض اگر اللہ کا رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اسے۔ علی بھائی اگلا سوال ہے، ہم نے تو آج تک علماء سے یہی سنا ہے کہ مولا علی علیہ السلام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعمال پر رشک فرماتے تھے، جبکہ آپ سے پہلی بار سنا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مولا علی علیہ السلام پر رشک کرتے تھے۔ اب یہ دونوں باتیں کیا بیک وقت درست ہیں یا علماء کی کہانیاں ہیں؟ پلیز میرے سوال کا جواب صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روشنی میں عنایت فرمائیں، شکریہ۔ دیکھیں جی یہ علماء کی کہانیاں نہیں ہے، علماء سب کچھ کہانیاں بھی نہیں بیان کرتے، کچھ صحیح باتیں نہیں کرتے۔ یہ ہمارے سیاسی لیڈرز کا ایشو ہوتا ہے کہ ایک سیاسی لیڈر اگر دوسرے کی تعریف کر دیتا ہے تو دوسرا کہتا ہے بس اب میں سپیریئر ہو گیا ہوں، میں اس کی تعریف نہیں، کیونکہ اس نے مجھے پہلے ہی بڑا مان لیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر چونکہ للہیت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، انہیں اس چیز سے غرض نہیں ہوتا تھا، ان کے لیے نسبت اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوتی تھی۔ جہاں پہ ان کو ایسی چیز نظر آتی تھی وہ فوراً سرنڈر کرتے تھے، اور کسی بھی مسلمان کی تعریف کرنے میں کوئی آر محسوس، کوئی تکبر ان کے اندر نہیں تھا، کوئی ان کے اندر ضد اور ہٹ درمی نہیں ہوتی۔ یہ واقعی صحیح بات ہے کہ یہ میں نے پہلی دفعہ میں نے اس ٹروتھ کو ریویل کیا ہے کہ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے، جو وہ آخری پارٹ ہے بخاری اور مسلم میں حدیث ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہ السلام، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، کہ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور یہ تو چھوٹی بات ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت، یہ بہت بڑی۔ تو سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ہم پوری رات بے چینی میں سوئے نہیں کہ وہ خطیب کون ہوگا۔ جب صبح ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی ابن ابی طالب کو میرے پاس بلاؤ۔ بلایا گیا، ان کی آنکھوں میں آشوب چشم تھا، نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا، مبارک ہاتھوں سے زرہ باندھی اور آپ نے روانہ کیا، اور فرمایا کہ اے علی پہلے ان کو دعوت دینا۔ میدان جنگ میں بھی کہا کہ پہلے ان کو دعوت دینا، اگر تیری وجہ سے ایک بندے کو بھی ہدایت مل گئی نا تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں سیدنا علی کو یہ فضیلت حاصل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں میں فتح دے دی۔ یہ تو بخاری و مسلم۔
مسلم شریف میں آگے الفاظ ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے کہا کرتے تھے کہ مجھے اپنی زندگی میں کبھی بھی نبی علیہ السلام کی طرف سے عمارت کا شوق پیدا نہیں ہوا. یعنی وہ کہتے تھے میری ایک یعنی زندگی میں جو عمارت والا معاملہ ہے میں اس سے دور ہی بھاگتا ہوں. آپ کو پتہ ہے نا حضرت ابوبکر کا بھی جب یہ مشورہ شروع کیا تو حضرت عمر نے سب سے پہلے کہا کہ جی مجھے تو ہم معافی رکھیں, باقیوں میں سے کوئی مشورہ کر لے, میں جو بھی مسلمان راضی ہو جائیں گے. حضرت ابوبکر نے بھی سب سے مشورہ کیا, حضرت عمر سے نہیں کیا. اور سب سے مشورہ کیا کہ اس کو کر دوں, تو سب نے کہا ٹھیک. جب اناؤنسمنٹ کی تو حضرت عمر نے کہا کہ بھی آپ نے مجھ سے مشورہ, ان کا مجھے پتا تھا تم نے تو ماننا ہی نہیں ہے, بس اب اس کو مسلمانوں کے مشورے کو قبول کرو. تو حضرت عمر کی ایک طبیعت میں ایک عاجزی والا معاملہ تھا, اور آپ دیکھ لیں کہ یہی عاجزی ہے جو ان کو ایمان کی طرف لے آئی ہے. نبی علیہ السلام کی ترمذی میں دعا ہے نا, اے اللہ عمر ابن حشام اور عمر ابن خطاب میں سے ایک کو اسلام کی دولت دے. ابو جہل کو کیوں نہیں ملی؟ میں آپ کو ایک ہی فرق ایک ہی بندے کی زبانی بتا دیتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں, صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب اس مرنے کے قریب تھا, دو بچوں نے اس کو قتل کر کے نیچے گرایا, بھی اس کی رمق باقی تھی, تو میں اس کی جب گردن کاٹنے کے لیے اس کے سینے پہ چڑھا تو مجھے کہنے لگا کہ ایک یعنی کم ذات کے آدمی نے ایک بہت بڑی سواری کے اوپر سوار ہوا ہے اور میری گردن کو نیچے سے کاٹنا تاکہ سردار کی گردن نظر آئے. یہ اکڑ آخری وقت میں بھی نہیں جا رہی ہے. اور دوسری طرف آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں کہ بلال حبشی کو کہہ رہے ہیں, صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ابو بکر ہمارے سید ہیں جنہوں نے ہمارے سید بلال کو آزاد کرو. عرب کے بنو عدی کا سردار ایک حبشی کو, یہ آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے آج کہ خاندانی وہاں پہ نظام, قریش تو اپنے برابر کسی کو سمجھ, سیدنا بلال کے. اور ایک دفعہ جب ابو جہل پٹائی کر رہا تھا, عبداللہ ابن مسعود دھکا مار کے چلا گیا. یہ سب کچھ عمر سیریز میں فلمایا گیا, تو وہ اب وہ نیچے گرے پڑے ہوئے ہیں, حضرت عمر وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں, ابھی اسلام نہیں قبول, تو وہ ہاتھ پکڑ کے اسے اٹھاتے ہیں. تو عبداللہ بن مسعود کی زبان سے نکل جاتا ہے کہ واللہ تم ان دونوں میں سے بہتر. تو یعنی جو نبی علیہ السلام نے دو مانگے ہیں نا, ان میں سے تم بہتر ہو. یعنی عاجزی, یعنی ہے کافروں کی پارٹی میں اور میرے ساتھ بھی سلوک کر رہے ہیں, اور وہی ہوا, اللہ تعالیٰ نے تو قبول کر لیا. تو دولت اسلام کو دولت کا نہیں کہا, ان میں سے ذریعہ اسلام کو عزت. ہاں یہ بھی, یہ دو علیحدہ حدیث ہیں, دو علیحدہ, ترمذی میں دونوں روایت. اچھا اب آپ دیکھیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مسلم شریف کی کہ حضرت عمر مجھے کہا کرتے تھے مجھے پوری زندگی کبھی عمارت کا شوق نہیں ہوا سوائے اس دن کے کہ جس دن علی کو جھنڈا ملا. مجھے بھی خواہش تھی کہ کاش نبی علیہ السلام مجھے, یہ حضرت علی کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے اس حوالے سے کہ سیدنا عمر ان پر رشک کرتے. باقی ایک سنن کبریٰ البیہقی میں من گھڑت روایت ہے کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے, وہ جو ایک بڑی مشہور بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ ستاروں کے برابر کس کی نیکی ہیں. حضرت عائشہ نے پوچھا تو ان کا بھی تیرے باپ کی ہیں, تو حضرت عمر کی ہیں, تو پوچھا کہ میرے باپ کی, ان کا بھی, ان کی تو ایک نیکی جو ہے وہ غار ثور کی سب پہ بھاری ہے. اس حدیث کو شیخ البانی نے, شیخ زبیل زئی صاحب نے, دونوں نے لکھا ہے یہ موضوع حدیث ہے, وضع کی گئی تھی, لیکن یہ ہمارے مسلمانوں کے بچے کو یاد ہے, جعلی حدیث ہے, ضعیف نہیں سر, گھڑی ہوئی حدیث. اور جو مسلم شریف کی حدیث تھی وہ ہم نے آگے ایکسپلور کی ہے کہ حضرت عمر کہتے تھے مجھے علی پر رشک کہ مجھے وہ جھنڈا نہیں ملا اور علی کو. دوسری طرف سیدنا علی بھی سیدنا عمر سے بڑی محبت کرتے ہیں. ہاں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث, مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی تھی حضرت ابوبکر عمر کے فضائل کے چیپٹر میں. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ سیدنا عمر کی میت رکھی ہوئی تھی اور لوگ ان کی میت پہ رو رہے تھے اور اپنے اپنے انداز میں ان کے اوپر سلام پیش کر کہ آپ کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو اتنا عروج دیا, رومن اور پرشین امپائر گر گئی, یرموک اور قادسیہ میں اللہ نے مسلمانوں کو فتوحات دی. اور کہتے ہیں اتنے میں ایک شخص میرے پیچھے آگے کھڑا ہوا, کیونکہ میں بھی میت کے سامنے بیٹھا ہوا تھا, اس نے میرے کندھے کے اوپر آ کے یوں کونی رکھ لی اور اس نے سیدنا عمر کی میت کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ تجھ پہ رحم کرے اے عمر ابن خطاب. میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بارہا سنا تھا کہ میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے, میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے, میں ابو بکر اور عمر نکلے, مجھے امید تھی کہ تم اپنے ان دو ساتھیوں کے ساتھ جا کے ملو گے. کون سے دو ساتھی؟ سیدنا ابو بکر اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اللہ کی قسم اس روئے ارض پہ تم وہ شخص تھے کہ مجھے خواہش ہے کہ میں تمہارے اعمال کے ساتھ اللہ کے ظاہر ہے اتنا بڑا عروج سر, انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ریولوشن نبی علیہ السلام کا, اس کی ایپیکس سیدنا عمر کے دور میں ہوئی, اور یہ اللہ کا معجزہ ہے. نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں انقلاب آتا نا تو اس طرح کے تو بہت لیڈر پہلے بھی آئے تھے جنہوں نے اپنی زندگیوں میں انقلاب لے کے آئے تھے. یہ معجزہ یہ تھا کہ وہ شخص دنیا سے چلا گیا, ہزاروں اس کے ماننے والے مرتد ہو گئے عرب قبائل, اور چند مخلص ساتھی ساتھ ہیں, اس کے باوجود اللہ نے
रोमन और पर्शियन एम्पायर उलटवा दिए। कितना बड़ा मोर्चा है। अगर नबी इस्लाम अपनी मुबारक जिंदगी में कर जाते, वो तो सिकंदर आजम भी कर गया, बाद में चंगेज खान ने भी किया, बड़े बड़े लीडर आए। ये डिफरेंस है, एक ये डिफरेंस, और दूसरा डिफरेंस ये कि नबी इस्लाम ने अपनी वफात के बाद 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, 50 साल बाद, इवन 500,000 साल बाद होने वाले वाकयात को भी बयान फरमा दिया कि ये होगा। आज तो हम तारीख में देख सकते हैं कि वो सब कुछ हुआ है। अगर आपको शौक हो तो दलाइलुन नबुव्वा इमाम बैहकी की किताब है, 3,500 हदीस पे, 5वीं सदी हिजरी में लिखी गई है। उसमें 500 साल में जो नबी इस्लाम की प्रोफेसीज पूरी हुई है ना, मिन्नवान उसी तरीके से मौजूद। बुखारी मुस्लिम में जो हदीसें हैं तातारियों से जंगों वाली, वो उस वक्त तक नहीं हुई थी, हदीसें तो पहले से मौजूद थी। आज तो हम उनको भी दुरुस्त मान रहे हैं। नबी इस्लाम ने प्रेडिक्शन की थी कि अनकरीब कैसर रोम खत्म होगा, क़यामत तक कोई कैसर नहीं होगा। बुखारी मुस्लिम की हदीस है, और देख लें क़यामत तक कोई कैसर नहीं हुआ। अनकरीब पर्शियन एम्पायर खत्म होगी और क़यामत तक कोई किसरा नहीं होगा। आज देख लें 1400 साल हो गए हैं। सर ये इसी तरीके से है कि मैं कहूं कि अनकरीब अमेरिका और रशिया खत्म हो जाएंगे विद इन फ्यू ईयर्स, और क़यामत तक कभी इनको पावर्स नहीं, जो कि अभी पावर है और जिनकी सदियों से चल रही है, और वो फिर पावर भी उन लोगों के हाथों हुई है कि जिनके पास असला भी नहीं था उनके से लड़ने के लिए, मैन पावर भी नहीं थी उनके लेवल की, उल्टवा दी अल्लाह। इब्न अब्बास कहते हैं कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मैयत पे, यानी ये कलाम वो जो शख्स मेरे यानी कंधे पे कोनी रख के कर रहा था ना, तो मैंने जब उसको मुड़ के देखा तो वो अली इब्न अबी तालिब थे, जो सैयदना उमर के बारे में ये कलिमात कह रहे थे। तो यानी इन लोगों की लिल्लाहियत थी, तारीफ किया करते, कोई आर महसूस नहीं किया करते। और आप देखें सैयदना उमर की भी कितनी मोहब्बत थी सैयदना अली से, कि जब कभी भी फॉरेन टूर पे जाते थे अपनी जगह हजरत अली को खलीफा बना के जाते थे, क्योंकि नबी इस्लाम जब तबूक पे गए थे तो सैयदना अली को छोड़ के गए थे। बुखारी मुस्लिम में आता है हजरत अली रो पड़े, पहला और आखिरी मौका था कि जंग में गए, तो फरमाया तुम इस पे राजी नहीं हो, तुम्हारी मेरे साथ वही निस्बत है जो हारून की मूसा के साथ, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। तो हजरत उमर इस सुन्नत में अमल करते थे। जब भी वो जाते थे, जब बैतुल मक़दिस फतह हुआ, चाबियों के लिए उन्होंने बुलाया, सैयदना अली को अपनी जगह छोड़ के गए, इस सुन्नत पे अमल किया करते। और ये बात शिया के हामी में, मेरी एक शिया आलिम के साथ एक दफा बहस हुई, 2011-12 की बात है। तो मुझे कहने लगे कि हजरत उमर जो है ना, हजरत अली को खलीफा बनाने में मुखलिस नहीं थे, इसीलिए उन्होंने 6 रुकनी कमेटी बनाई। उनको चाहिए था डायरेक्ट हजरत उमर हजरत अली को नामजद करते। तो मैंने कहा उसके पीछे रीजन क्या है, वो तो हजरत उमर ने खुद बताई है, बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है। इब्न उमर कहते हैं जब हजरत उमर को जख्म लगा और अब हमें यकीन हो गया कि वो जानवर नहीं होंगे, खाते थे तो अंतड़ियां कट चुकी थी, यहीं से वो सब कुछ निकल जाता था, तो हमने अर्ज किया कि अपना खलीफा किसी को नामजद। तो उन्होंने कहा अगर मैं अपना खलीफा किसी को नामजद करता हूँ तो मैं उसकी सुन्नत पे अमल करता हूँ जो मुझसे बेहतर है, अबू बकर, और अगर मैं नहीं करता तो मैं उसकी सुन्नत पे अमल करूंगा जो उनसे भी बेहतर है, यानी रसूलुल्लाह। इब्न उमर कहते हैं जब मैंने हजरत उमर की ये बात सुनी ना, तो मुझे समझ आ गई कि अब हजरत उमर को नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो हमेशा हर मामले में नबी इस्लाम की सुन्नत को प्रायोरिटी देते थे। और वही हुआ कि उन्होंने कहा कि मैं 6 रुकनी कमेटी बना रहा हूँ। बुखारी के और मुस्लिम के अल्फाज हैं कि मैं अपने बाद इस अमर खिलाफत में इन 6 बंदों से ज्यादा किसी को अहल नहीं समझता जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफात तक राजी रहे। और फरमाया अली, उस्मान, तलहा, जुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद इब्न अबी वक़ास। अच्छा, ये कौन है? अशरा मुबशर है। अशरा मुबशरा में से ये 6 बंदे बाकी थे और एक 7वां भी था, उसका नाम इसलिए लिया कि उनका बहनोई था, सईद इब्न ज़ैद। वो तो माविया के दौर में जाके फौत हुए हैं ना, सईद इब्न ज़ैद तो बहुत बाद में फौत। और उसी बुखारी में अल्फाज है कि अब्दुल्ला बिन उमर को मशवरे में जरूर शामिल करना, लेकिन इसको कोई खलीफा ना चुने। और कहा कि साद इब्न अबी वक़ास पे अगर तुम मुत्तफिक हो जाओ तो उसे खलीफा चुन लेना, और मेरी इस बात को दलील ना बनाना कि मैंने उसे माजूल किया था पर्शियन एम्पायर की गवर्नरी से। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस पर मुत्तफिक और कहो कि इसको तो उमर ने उतारा हुआ था, एन उतर रहने दो, इस 62F लग गई है। ये 62F है ही जाली चीज, इस्लाम में कोई 62F नहीं है। इस्लाम में ये नहीं है कि आपको मतलब मौत के गरगरे तक तौबा कबूल है, आप एक बंदे के साथ मामला हो जाता है और वो तौबा ताइब हो जाता है तो बस ठीक है, वो ताहयात में कोई नहीं होता। इस्लाम में कोई ताहयात नहीं। अल्लाह ताला के साथ गुस्ताखी करने वाले के लिए भी जामिया तिरमिज़ी में हदीस है कि मौत के गरगरे तक जो है वो तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, मौत के गरगरे से पहले। तो 62F ना लगा देना उस पे। वो एक मामला था, वो हज़रत उमर किसी को 4 साल से ज्यादा गवर्नर रहने नहीं देते थे, तो उन्होंने उनको हटा दिया। तो यानी इन लोगों की ये लिल्लाहियत हुआ करती। तो मैंने उसको कहा कि देखो कि ये वजह थी कि उन्होंने नबी इस्लाम की सुन्नत पे अमल किया कि मैं इन 6 बंदों से नबी इस्लाम राजी थे, मैं उस कमेटी बनाऊंगा, मैं, और उसमें अल्फाज है बुखारी मुस्लिम में कि मैं जिंदगी भर तुम्हारा बोझ उठाता रहा, अपने मरने के बाद तुम्हारा बोझ नहीं उठाऊंगा, तुम खुद अपना खलीफा चुन लेना इन 6 में से, यानी मैं किसी को नॉमिनेट नहीं। दूसरा, मैंने उस शिया आलिम से ये बात की कि
حضرت عمر اتنے بڑے رسک کے اوپر تھے کہ جس نے پوری دنیا کو الٹ دیا ہے، اور وہ چند بندے لے کے رومن اور پرشین امپائر کا وزٹ کر رہا ہے، کوئی بھی قافلہ ان پہ حملہ کر کے ان کو شہید کر سکتا، اور اگر خدا نہ خواستہ اس دوران وہ شہید ہو جاتے تو حضرت علی آٹومیٹکلی خلیفہ ہوتے، کیونکہ ان کو چھوڑ کے گئے ہوئے تھے۔ یہ ان کا اخلاص تھا۔ پھر سیدنا عمر نے حضرت علی کو چیف جسٹس لگایا ہوا تھا حجاز کا۔ چیف جسٹس آج کل نہیں سنبھالا جا رہا، اور اس زمانے میں جب اسلام کا دورہ ہو، عدل کا نظام ہو، اور تینوں جو زہد کے امام تھے نا، حضرت عمر نے ان کو چیف جسٹس لگایا تھا۔ رومن امپائر گری، اصحاب صفہ میں سے ابو درداء کو لگایا، سب سے غریب ترین صحابی، یہ ان کا کرائٹیریا تھا۔ ابو سفیان، بڑے بڑے لوگ جو اینڈ پہ مسلمان ہوئے، یہ لائنیں بنا کے کھڑے رہتے تھے، حضرت عمر ان کو نہیں ملتے تھے جب تک باقیوں سے فارغ نہ ہو جائیں۔ وہ کہتے تھے ہم سردار، ان کا نہیں، تم اسلام میں بعد میں آئے ہو۔ اور وہ مہاجرین کے وظیفے اور اصحاب بدر کے وظیفے انہوں نے باقیوں سے ڈبل لگائے ہوئے کہ انہوں نے برے وقت میں اسلام کا ساتھ۔ اور پرشین امپائر گری، عبداللہ ابن مسعود، زہد ترین صحابی، زہد کے امام، ان کو وہاں پہ چیف جسٹس لگایا۔ اور حجاز کے اندر سیدنا علی کو، اور اس سے بھی بڑھ کے سیدنا علی ابن ابی طالب کی ایک بیٹی ہے ام کلثوم، سیدہ فاطمہ سے ان کا رشتہ مانگا سیدنا عمر کہ میرا اہل بیت رسول ساتھ رشتہ بنا۔ صحیح بخاری میں بھی اس کا ذکر اشارتاً موجود ہے ام کلثوم کا۔ شیعہ اور سنی دونوں کے ہاں ان کی کتابیں تو مانتی ہیں، بابے نہ مانے تو علیحدہ بات ہے، کتابوں میں موجود ہے کہ سیدنا عمر فاروق کی بیوی تھی ام کلثوم، اور سلام اللہ علیہا۔ اس کی وجہ سے یعنی انہوں نے ایک فخر محسوس کیا کہ میرا اہل بیت کے ساتھ ایک رشتہ داری والا معاملہ ہو۔ تو سیدنا عمر اس طرح کے معاملات کے اندر اہل بیت کے ساتھ بہت اس نے سلوک والا معاملہ کیا کرتا۔ اگرچہ ان کی طبیعت میں سختی ضرور تھی، لیکن جو دین کے معاملے میں تھی وہ ساری سختی اپنی ذات کے معاملے میں نہیں ہوا کرتی۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، اسی میں کنکلوڈ کرتا ہوں کہ سیدنا عمر نے ایک خواب دیکھا کہ مجھے ایک مرغے نے خواب میں ٹھونگے ماری ہیں۔ تو انہوں نے پھر اگلے دن خطبہ دیا، انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اس طرح مجھے ایک مرغ نے چونچے ماری ہیں خواب کے اندر، میں نے اس کی تعبیر یہ کی ہے کہ عنقریب مجھے قتل کر دیا، اور اگر بائی چانس اچانک میں مار دیا جاؤں، یہ تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ ایک تقریباً 3-4 دن تک زخمی حالت میں ہوش میں رہیں گے، اچانک بھی تو مار سکتے تھے اگر گردن اتر جاتی، اگر میں اچانک مار دیا جاؤں تو تم اس امر خلافت کو ان 6 بندوں سے باہر نہ جانے دیں۔ صحیح مسلم میں ان 6 بندوں کے نام نہیں ہیں، لیکن بخاری میں وہ نام بھی ہیں، سیدنا علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن وقاص۔ اور انہوں نے کنسنسس کے ساتھ بعد میں سیدنا علی اور عثمان ہی بچ گئے تھے، ان میں ٹائی پڑ گئی تھی تو الٹیمیٹلی پھر حضرت عثمان کو چن لیا۔ تو اگر میں اچانک مار دیا جاؤں تو ان 6 بندوں سے باہر کسی خلیفہ نہ چننا، اور مجھے پتا ہے کہ جب تم ان 6 بندوں میں سے کسی کو خلیفہ چنو گے تو کچھ لوگ تمہاری مخالفت کریں گے، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو میں نے اسلام کی خاطر اپنے ہاتھوں سے مارا ہوا ہے، یعنی وہ لوگ جو بالکل اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں، جن سے ہم نے غزوہ بدر، خندق، احد لڑی ہوئی ہے، اب یہ اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں، چونکہ وہاں پہ بھی انہوں نے حکمرانی دیکھی ہوئی ہے، تو یہاں پہ بھی ان کی خواہش یہ ہوگی کہ ان میں سے کسی کو خلیفہ چنا جائے۔ تو جب تم دیکھو کہ ایسے لوگ اس خلافت کے دشمن ہیں، ان 6 میں سے کسی بندے کی خلافت کی مخالفت کر رہے ہیں، تو تم سمجھ لینا کہ یہ لوگ اللہ کے دشمن، اور دوسرے الفاظ تو بڑے سخت ہیں، کافر ہیں۔ اب اس کی انجینئرنگ میں نہیں کرتا، وہ پھر کسی اور طرف بات چلی جائے گی۔ آپ میرا ریسرچ پیپر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں میں نے 200 روایتیں اکثر بخاری مسلم سے پیش کی ہیں، اس کے سٹارٹ میں نے حدیث لکھ کے پھر لکھا ہے کہ اب آئندہ صفحات میں آپ کو پتہ چلے گا کہ سیدنا عمر اسلام کا دشمن کن لوگوں کو سمجھتے تھے، اور یہی الفاظ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر نے بھی استعمال کیے تھے۔ کس کے بارے میں کیے تھے وہ ہمارا ریسرچ